ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ کہتے ہیں جی کہ آپ نے کسی بی بی کو بتایا تھا کہ ان کو کمر میں درد تھا، ایک نسخہ بتایا تھا کہ دال چینی کو پیس کے آٹا بنا لیں اور تھوڑی سی شاد میں ملا کے چاٹ دیا کر۔ بھائی مرد ہو عورت ہو کوئی ہو جس کو کمر میں درد ہو یا گھٹنوں میں درد ہو استعمال کرے، یہ کوئی نسخہ صرف عورت، میرے پاس ایسے کوئی نسخے نہیں جو صرف عورتوں کے لیے ہو۔ یہ آج کل کے پیروں کے پاس تو ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان الجنت انہا کیعان، آپ نے تو وہاں سے عمر کا محل بھی دیکھا۔ اچھا، اللہ رحمت کرے، اللہ تمہیں سمجھنے کی توفیق دے۔ کہتے ہیں جی کہ معراج کی رات جو ہے حضور پاک نے جنت دیکھی، ٹھیک ہے، بالکل آمنا باللہ۔ حضرت عمر کا محل بھی دیکھا، بلال کے چلنے کی آواز بھی سنی۔ تو کہتے ہیں پھر حضرت ابراہیم نے کیوں یہ عرض کیا، فرمایا کہ ان الجنت انہا کیعان، ان کے جنت ایک چٹیل میدان ہے، اور جب آدمی ذکر کرے گا سبحان اللہ تو ایک درخت لگ جائے گا۔ تو جب حضور دیکھ چکے تھے تو پھر حضرت ابراہیم نے کیوں جنت اتنی چھوٹی سی جگہ تھی جو حضور نے دیکھ لی، باقی ساری دیکھ لی تھی۔ کوئی عقل کیا کرو۔ جنت عرضها السماوات والارض، ایک جنت کا صرف عرض جو ہے 7 آسمان زمینوں کو بنا ہوتی ہے، عرض ہے، طول کا علم تو اللہ کو ہے۔ جتنا حضور نے دیکھا وہ حضور نے بتلا دیا، اور جتنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا انہوں نے بتلا دیا۔ اس میں کیا تعارض ہے یا کیا تضاد ہے یا کیا تباین ہے جو تمہارے یہ حل نہیں ہو رہا؟ تم نے سارا حرم دیکھ لیا ہے، تم جو حرم میں عمرے پہ آئے ہوئے ہو تم نے سارا دیکھ لیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ دارالندوا کہاں تھا، تمہیں پتہ ہے کہ مقام ابراہیم اس سے پہلے کہاں تھا، تمہیں پتہ ہے کہ بنا ابراہیمی کے بعد مقام ابراہیم کہاں تھا، تمہیں پتہ ہے کہ حجر اسود جب چوری ہو گیا تو کہاں گیا تھا۔ خدا کے بندے کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہو؟ سرکار دو عالم کو جو دکھایا گیا آپ نے وہ دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کو جو دکھایا گیا انہوں نے وہ دیکھا۔ پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے کوئی ان کے دماغ میں باتیں آ جاتی ہیں۔ ایک عربی ظالم نے قرآن پاک سر پہ رکھ کر اللہ کی قسم کھائی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ قسم کی بھی ضرورت نہیں، ہمارا بھی ایمان ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، قسم کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی یہ تو حدیث رسول اللہ ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز نہیں جب تک کہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ آپ مجھے یہ کریں کہ کوئی نماز دکھائیں جس میں فاتحہ نہ ہو۔ مثلا میں نے نہ پڑھی لیکن امام نے تو پڑھی نا، فاتحہ تو آ گئی نا نماز میں، تو نماز تو بغیر فاتحہ کے نہیں ہے نا۔ باقی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ بھئی مقتدی نہ پڑھے، وہ گھر سے نہیں کہتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو۔ اور یہی حدیث صحیح ہے، ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ یہ 2 حدیثیں ہو گئیں، اور تیسری حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس آدمی کا امام ہے امام کی قراءت جو ہے وہی مقتدی کی قراءت ہے۔ اور اسی طرح صحیح حدیث میں حضور نے سکھلایا ہے نمازیوں کو اور مقتدیوں کو، وظیفہ بتایا ہے کہ اذا کبر وکبروا، اذا رکع فرکعوا، اذا سجد فسجدوا، اور آخر میں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین امام کا وظیفہ ہے، مقتدی کا نہیں ہے۔ مقتدی کا وظیفہ ہے کہ وہ کہے آمین بس۔ اور اسی طرح سے حدیث ہے رسول اللہ کی کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، ایک آدمی اگر رکوع میں آ کے ملا ہے اس کی رکعت شمار ہوگی، اس نے تو کچھ ہی نہیں پڑھا۔
یہ ساری حدیثوں کو جمع کر کے اللہ تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں کرے، اور امام ابو حنیفہ پہ اللہ رحمتیں کرے، انہوں نے ساری حدیثوں پہ عمل کیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو امام 4 حدیثوں پہ عمل کر رہا ہے اس کو تو کہتے ہیں یہ حدیث نہیں مانتا، جو صرف ایک حدیث پکڑے ہوئے ہیں وہ حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ ہے کہ جب تم اکیلے ہو یا امام ہو، اگر مقتدی ہو اذا قرأ فانصتوا، چپ رہو، اور اگر مقتدی ہو تو امام کی قرأت۔ اب مثال کے طور پہ یوں سمجھیں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، کہ اگر مثلا ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں قرأت سری ہوتی ہے، امام ایسا پڑھتا ہے، ہم تو نہیں سن رہے نا، اگر اس نے کوئی ایسی آیت پڑھ لی جس میں سجدہ ہے، تلاوت ہے، تو امام سجدہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ ہم بھی کریں گے ہی نہیں کریں؟ جب ہم نے سنا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، تو ہم کیوں کریں؟ معنی یہ ہے کہ اس کا پڑھنا ہمارا پڑھنا ہے۔ اچھا، اگر امام سے غلطی ہو جائے تو سجدہ صاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اگر امام سجدہ صاف کرے، ہم بھی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو ہم نے تو غلطی نہیں کی، ہم کیوں کریں؟ معلوم ہوا کہ اس کی غلطی بھی ہماری غلطی ہے۔ تو اس لیے بلا وجہ کسی پر نہ قرآن کی قسمیں کھایا کریں، اور تمام ائمہ الحمدللہ کبھی کسی پہ اعتراض نہیں کرتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہری نمازوں میں مقتدی فاتحہ نہ پڑھے، صرف سری میں پڑھ لیا کرے، اور اسی طرح امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں پڑھے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مقتدی ہے تو اس کا وظیفہ جو ہے وہ خاموشی ہے۔ تو تمام ائمہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ بلا وجہ نہ قسمیں کھایا کرو، نہ ایک دوسرے پر اعتراض کیا کرو۔ میرے دوست کی بیوی کی ایک کڈنی فیل ہو گئی، اللہ شفا دے، سورۃ الفاتحہ سے بڑی کوئی شفا نہیں ہے، اور حضور نے فرمایا ہے کہ اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر 7 دفعہ پڑھ کے وہی دم کر دیا کرے تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ حجامہ کرانا جو ہے بالکل سنت محمد مصطفیٰ ہے، حجامہ میں بھی شفا ہے۔ حجامہ کرنے والے طریقہ جانتے ہیں، تم نے کوئی حجامہ تم لوگ کرواؤ گے نا، کروانے والے کو کیا ہے؟ ایک آدمی ٹیکہ لگوانا ہے، وہ پوچھے جی کیسے لگے گا، یہ تو اس کا کام ہے اسے لگانا ہے۔ مدعا حرام ہونے سے پہلے، بالکل پہلے مدعا حلال تھا، بخاری میں احادیث ہیں، صحابہ کرتے ہیں، مدعا کرتے تھے، جیسے شراب حلال تھا صحابہ بھی پیتے تھے، حضرت سیدنا حمزہ بھی پیتے تھے۔ جب حرام ہو گیا تو حرام ہو گیا۔ اب قرآن میں نص آ گئی کہ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مومن بندے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، صرف اپنی بیوی یا اپنی مملوکہ ملکت یمین پہ استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی اور مدعا شدہ بہانے بنائے تو سب ظلم کرنے والے اور حد سے نکلنے والے۔ بات ختم ہو گئی۔ مدعا زنا ہے، بالکل کہہ سکتے ہیں کیا مانا، جب اللہ نے روک دیا، حضور نے فرمایا لا متعۃ فی الاسلام، اس کے بعد تو پھر وہ زنا ہے۔ مزے تو شیعہ کے ہیں نا جی، وہ کہتے ہیں کہ جب عورت مدعا کرواتی ہے نا اور پھر غسل جنابت کر کے اپنے بالوں کو چھٹکتی ہے، اس کے بالوں سے جتنے قطرے گرتے ہیں فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ درجت پھر ہر عورت حاصل کرتی ہوگی، اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے، دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت۔ ہمارے کوئی دشمن تو نہیں ہے، بات تو قرآن و حدیث کی مخالفت کی وجہ سے ہمیں غصہ ہے نا۔ یہاں کبھی متع کا قانون پاس نہیں ہوا، یہاں متع کو زنا سمجھتے ہیں اور اس میں حد جاری ہوتی ہے باقاعدہ، کہیں ایسا نہ کرنا کسی چکر میں آ جانا۔ یہاں تو اسلام کا قانون ہے۔
پاکستان سے آنے والے زائرین دوسرا عمرہ کرنا چاہیں، ہاں اگر دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو حد حرم سے باہر جانا ہوگا، یعنی مسجد عائشہ جائیں، جیرانہ جائیں، عرفات جائیں، حدیبیہ جائیں، حرم سے باہر جائیں۔ حضور پاک نے 4 عمرے کیے ہیں اور 1 حج کیا ہے۔ سرکاری طور پہ حج عمرہ کورس لازم کیا جائے، میرا بھائی یہ تمہارے ملک کا مسئلہ ہے، تمہارے ملک والے عمرہ کورس لازم کریں، اور جب تک وہ پورا نہ کرے اس کو سرٹیفکیٹ ہی نہ دیں اور اجازت ہی نہ دیں حج کی، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن وہاں تو بس ایسے کورس ہوتے ہیں، 5-10 بندے اکٹھے ہو گئے اور کسی نے کھڑے ہو کے مسئلہ بیان کر دی، چاہے اس کو خود بھی نہ آتا ہو۔ مدینہ جانے والوں کے لیے اگر آپ نے واپس آنا ہے طواف الوداع ضروری نہیں ہے، ویسے عمرہ والوں کے لیے تو ویسے بھی طواف الوداع واجب نہیں ہے، لیکن بہتر ہوتا ہے آدمی کر لے، موت حیات کا کیا پتہ ہے۔ اگر ایک آدمی نے اعضائے وضو جو ہیں وہ 3 دفعہ کے بجائے 4 دفعہ دھو لیے کوئی بات نہیں، کم دھو لیے تب بھی کوئی بات نہیں۔ یہ دیکھا نہیں ہماری یہ جو کالی برادری ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی، یہ تو ماشاءاللہ ایک چھوٹی بوتل ہے نا پانی پینے والی، اس سے سارا میرے خیال میں وضو غسل بھی کر لیتے ہوں۔ یہ عجیب قوم ہے ماشاءاللہ، ایسے ہاتھ لگا کر وضو ہو گیا۔ ہمارے حق میں دعا کریں، کسی سے رقم لینی ہے وہ نہیں مل رہی، اس میں تو میں خود بھی مبتلا ہوں، مجھے بھی نہیں مل رہی۔ بہرحال آپ دعا کریں میرے لیے، میں آپ کے لیے کروں گا، اللہ آپ کی مشکل بھی حل کرے، اللہ ہماری بھی حل کرے۔ شاگرد ہے، میں نے عمرے کا طواف کیا، دوسرے چکر میں نے حجر اسود کا استلام نہیں کیا، میں نے طواف چھوڑا، پھر دوسرا طواف شروع کر دیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کوئی ضرورت نہیں تھی، اگر استلام بھول جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس پہلا اور آخری ضروری ہے، جب شروع کرو اور جب ختم کرو۔ درمیان میں اگر بھول بھی جائے، درمیان میں بھول نہیں، آمدن بھی نہ کرے تب بھی طواف کو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص عمرے کی صفا مروا دوڑنا بھول جائے، دوسرے دن یاد آئے، جب اس نے سر منڈا لیا اور کپڑے پہن لیے، اب یاد آئے نہ آئے کیا فائدہ، اب دم ادا کرے۔ اگر اس نے بال کٹائے ہیں تو بات ختم، عورت ہو یا مرد ہو، شریعت تھوڑی بدل جائے گی۔ میری ماں بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عمرے کے طواف کریں، پھر 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں اور منتظم پہ دعا کریں، زمزم پئیں، استلام کریں، صفا مروا دوڑیں، پھر بالوں پہ اس طرح پھروائیں، افضل ہے، ورنہ سارے سر کے بال کٹوائیں۔ اگر عمرے کے طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف نہیں پڑھے تو اب پڑھ لو۔ ہر عمرے کے بعد اس طرح پھروانا بالکل افضل ہے۔ ہاں بال بڑے ہوں تو چوتھا حصہ سارے سر کے بالوں کا کٹ جائے۔ خانہ کعبہ کے غلاف پہ کسی کا نام نہ لکھا کرو، بس جس کا گھر ہے اسی کا نام رہنے دو۔ میرے بھائی کا انتقال ہو کہ اللہ مغفرت فرمائے، اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اگر حاجی 1 دن اور رات کا سفر کر کے مکے میں پہنچے، اگر آرام کر لیں 2 گھنٹے سو جائیں کوئی بات نہیں، بعد میں اٹھ کے عمرہ کر لیں، ساری رات سو جائیں صبح کو کر لیں، لیکن رہیں احرام میں، نہ خوشبو لگائیں، نہ کوئی شیمپو ویمپو استعمال کریں، کیونکہ حاجی سمجھتے ہیں نا کہ ہوٹل کے پیسے دیے ہوئے ہیں، اس میں جو چیز پڑی ہے ساری استعمال کر لو، وہ عمرے کے بعد کر لینا، اس وقت نہیں کرنا۔ زندہ آدمی کے لیے کوئی عمرہ اور طواف نہیں ہوتا، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ حضرت عورت
نقاب میں طواف کر سکتی، طواف تو کر سکتی ہے، عمرے کے احرام میں نقاب نہ باندھے، آگے کپڑا لٹکا دے۔ جو لوگ بغیر تصریح کے حج کرتے، بھائی دیکھیں اسلام میں ہے کہ جو الفاظ آگے حج ہو گیا، باقی قانون منع کرتا ہے تو قانون کی اتباع کرو۔ اگر مدینے کی کھجور اب زمزم کے پانی کو تحفے کے طور پر دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کس کو لکھا ہے، کس کو دے سکتے ہیں۔ عصر کے بعد طواف کریں تو افضل یہ ہے کہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ کہتے جی احمد آباد میں بریلوی لوگوں نے پتہ نہیں بنانے دے رہے ہیں، پتہ نہیں کون سا، اللہ پر جو بھی ہے اللہ ہدایت دے، کوئی سمجھ نہیں آیا نا کیا لکھا ہے آپ نے۔ داڑھی کے بالوں کو بلیک کرنا، بلیک نہ کریں، باقی کوئی رنگ بھی لگا لیں، کالا کرنا جو ہے وہ منع ہے، صرف مجاہدین کے لیے اجازت لکھی ہے علماء نے۔ اور حضرت حسن حسین کے بارے میں لیکن افضل یہی ہے کالا نہ ہو اور کوئی رنگ کا لگا، جو کلر تمہیں زیادہ پسند ہو یا کالا نہ ہو بس، اور کوئی بات جو ہے وہ اپنے سکن کے مطابق دیکھو، کوئی بھی جائز نہ ہے تو جو کرتے ہیں بہرحال کو ہے بھئی کالا لگانا منع ہے نا، اور جو مرضی ہے کرو۔ کسی بیوٹیشن کے بعد جا کے میچنگ کروا لو اپنی سکن کی کہ کون سا رنگ تمہیں سوٹ کرے گا، کیا کہے آدمی۔ اگر ایک آدمی اپنی بیوی سے ملنے کے وقت جو کپڑے پہنے ہو، کپڑے پلید نہیں ہوتے، تم پلید ہو جاتے ہو۔ ہاں کپڑے کو کچھ لگ جائے تو دھو ڈالو۔ مسجد جن میں اگر کسی بھی مسجد میں داخل ہوں 2 رکعت تحیت المسجد پڑھو، وہ جن ہو یا انسانوں کی ہو۔ شیعہ سے رشتہ کرنا بالکل ناجائز ہے۔ اگر کوئی آدمی امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے تو فاسق و فاجر ہے، کیونکہ امیر معاویہ صحابی جلیل ہیں، کاتب الوحی ہیں اور حضور پاک کے صالح ہیں۔ حضور پاک کا جب جنازہ ہوا ہی نہیں تو کون پڑھاتا؟ جنازے کی ضرورت تو آپ کو ہمیں ہے جو ہم گناہگار ہیں، نبی تو معصوم ہے، ان کو جنازے کی دعا کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو صحابہ صرف کمرے میں جاتے تھے، درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے، جنازہ تو ہوا ہی نہیں ہے۔ سنا ہے کہ گناہ کر دے ورنہ اللہ پاک یہ امت ختم کر دے گی اور امت پیدا کرے گی، یہ غلط بات ہے، آپ نے غلط سنا ہے، غلط سمجھا ہے۔ یہ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گناہ گار، جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہوں، اللہ سارے گناہ بخش دے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تم گناہ کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ صرف شرک نہیں بخشوں گا، باقی سارے گناہ بخش دوں گا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ باقی گناہ ہم کرتے رہیں، صرف شرک نہ کریں، یہ معنی نہیں ہوتا، کچھ عقل کیا کرو۔ وہ تو کچھ لوگ آئے نا گھبرائے، تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر یہ ساری دنیا کے لوگ جو ہیں گناہ نہ کرتے تو اللہ اور بندے پیدا کر دیتے، کہ آخر اسے صفت غفاری اور صفت ستاری کا اظہار بھی تو کرتا ہے۔ کوئی گناہ کرے گا، معافی مانگے گا تو غفار بنے گا نا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کریں۔ نماز کی حالت میں نظروں کو گھمائے ادھر ادھر بالکل نماز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نظر گھماتے ہیں میں بھی نظر ہٹا لیتا ہوں۔ نماز میں تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم ایسے نماز پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، جو خدا کو دیکھ رہے ہو نظر ہٹائے گا؟ اگر یہ مقام نہ ملے تو کم از کم یہ تو حاصل کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جج کے سامنے تو نظریں نہیں ہٹاتے ہو، میلارڈ بھی کہتے ہو، گردنیں بھی جھکاتے ہو، خدا کے سامنے ادھر ادھر دیکھتے ہو۔ یہ آج تک انگریز کا دیا ہوا تحفہ ہماری عدالتوں میں ختم نہیں ہوا۔ کسی جج کو اللہ توفیق دے، ہماری تو خیر طالب العلم ہے، مولوی ہیں، ہماری بات کون سنتا ہے،
لیکن اگر کوئی پہنچا سکے کہ خدا کے لیے کہ ایک بار آرڈر جاری کر دو، 100 موٹو نوٹس لے کے آرڈر کر دو کہ جب کوئی آئے گا السلام علیکم، یہ میلاد کا کیا معنی ہے؟ کوئی تو ہمت کر جائے۔ دونوں ہاتھ، ایک ہاتھ کو پتہ نہیں کیا، ایک ہاتھ دونوں ہاتھ، ایک ہاتھ چھوڑنا پتہ نہیں، دونوں ہاتھ باندھ کے رکھو، چھوڑو نہیں۔ اگر کہیں تو ان کے بارے میں اگر نہیں، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مجھے جب سوال سمجھ نہیں آئے گا جواب کیا دوں گا۔ کچھ احباب نے احرام باندھنے کے بعد طواف کیا ہے، صفا مروہ کی سعی نہیں کی، احرام کھول دیا، لا علمی 1400 سال گزر گئے، ابھی تک تم لا علم ہو، ماشاءاللہ۔ پاسپورٹ کا علم ہے، ویزا لگوانے کا علم ہے، جہاز پہ بیٹھنے کا علم ہے، جدے سے ٹیکسی پکڑنے کا علم ہے، ہوٹل 5 سٹار پیکج لینے کا علم ہے، صرف صفا کا ان کو پتہ نہیں تھا۔ ایک بکری دم دو انشاءاللہ اندر کبھی نہیں بھولے گا۔ جب دم دو گے نا 400 ریال کی بکری اور 400 کو 28 سے دم دو گے، انشاءاللہ دم وہی نکل جائے گا۔ اگر بعض لوگ میقات عمرے کی ادائیگی کو بڑا عمرہ اور مسجد ایسا، بھائی عمرہ ہوتا ہے، لیکن جس میں مشقت زیادہ ہوگی ثواب بھی زیادہ ہوگا، چونکہ ایک آدمی مدینے سے عمرہ کر کے آ رہا ہے اور ایک مسجد ایسا 3 میل پہ جا رہا ہے، تو دونوں برابر تو نہیں ہے نا۔ ایک آدمی حالت احرام میں کانے کعبہ کو بوسہ دے، دم تو نہیں آتی لیکن نہیں دینا چاہیے۔ بعض اوقات ملتزم پر حجر اسود میں بڑی تازہ خوشبو لوگ لگا دیتے ہیں، جو کہ ہماری بدبو نہ رہے، حاجی عربی لوگ کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ احرام کی حالت بوسہ ہی نہ دو، کہیں تمہارے منہ کو اگر وہ خوشبو لگ گئی تو دم دینی پڑ جائے گی۔ کھڑے ہو کر غسل کریں تو کیا ہو جاتے؟ کچھ نہیں ہوتا، کھڑے ہو کے کرو، بیٹھ کے